یہ میں آپ کے سامنے جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے دل کا درد اپنے لفظوں کا لبادہ پہنا کر آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ جناب عالی، آج تک ہمارا جو دیش ہے وہ مختلف قسم کے مسائل سے جوجھ رہا ہے۔ آج تک ہمارا دیش 78 سال ہو چکے اور ہمارا دیش آج بھی مختلف قسم کے مسائل سے جوجھ رہا ہے اور جملے پہ نیا جملہ انہیں سوجھ رہا ہے۔ ابھی ہمارے عزیز نے کہا انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔ کب سے انقلاب ہو رہا ہے مگر انقلاب کا پتہ نہیں، وہ آتا ہی نہیں ہمارے درمیان، اور اگر وہ آتا ہے تو فاسسٹ طاقتیں آتی ہیں اور آپ کو منتشر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سب ٹھیک ہے، خواب خرگوش میں مبتلا ہو جائیے، سو جائیے۔ یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دے گی، اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا۔ عزیزان ملت، میرے عزیز نے میرا تعارف کرایا حکیم وسیم، لیکن بدقسمتی سے میں شاعر بھی ہوں، اور آج بدقسمتی سے آپ کو مجھے برداشت بھی کرنا ہوگا، درمیان میں میرے 4-5 شعر آئیں گے۔ تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ جناب علی، ہمارے مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، ابھی ہم مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ابھی ہم قبائل میں الجھے ہوئے ہیں، زمانہ پہنچ بھی گیا چاند پر، ہم ابھی تک مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت، وقت کی قلت ہے، کہنا یہ چاہتا تھا کہ دیکھیے جناب، ہمارے مسائل کبھی WHO جو ہے وہ WHO یہ پروف کرتا ہے کہ انڈیا کے اندر استھما اور TB سانس کی ڈیزیز کے مریض سب سے زیادہ ہیں۔ کبھی یہ پروف ہوتا ہے کہ گائنی وارڈ میں مرنے والا ہر تیسرا بچہ اس لیے مر جاتا ہے کہ اس کی ماں کو صحیح غذائیں اور صحیح دوائیں نہیں مل پائی، اور پھر اور مسائل آ جاتے ہیں، کبھی روٹس کے مسائل ہیں، کبھی MCD کے مسائل ہیں، کبھی بیماریاں زیادہ ہونے کے، ڈرم کی پرابلم سب سے زیادہ ہمارے یہاں ہیں، اسکن پرابلمز، ڈرمز کی پرابلمز اینڈ اینی ڈیزیز ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ہیں۔ ابھی یہ بیماری، ابھی یہ وائرل فیور گیا تو دوسرا آ گیا، دوسرا گیا تو تیسرا آ گیا، اور تیسرا گیا تو چوتھا آ گیا، لیکن یہ مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر بار کسی غاصب کو، ہر بار کسی غبن کرنے والے لیڈر کو چن کے لاتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے روز اول سے، اور یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اگر آپ تمام حضرات، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں، مجھ سے اچھا کہنے والے موجود ہیں اور بھی کہیں گے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اتحاد کی صلاحیت ہمارے درمیان سے سلب کر لی گئی ہے۔ ہم متحد نہیں ہوتے، ہم اتحاد پر نہیں آتے، ہم طے نہیں کر پاتے کہ ہمارا رہزن کون ہے اور ہمارا رہبر کون ہے۔ ہر بار ہمارے رہبر، ہمارے قائد ہمارے درمیان آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں آتے ہیں کچھ فاسسٹ طاقتیں، اور وہ آپ کو ورغلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ ووٹ کاٹے گا اور یہ ایسا ہے اور یہ بی ٹیم ہے، اور ہم بڑے سیدھے سادے ہیں اور ہم مان بھی لیتے ہیں۔ میرے عزیز، اگر ہم یہ باتیں مانتے رہے اور متحد نہ ہوئے تو ایک دن آئے گا کہ پھر اس کے بعد میں کچھ آئیں گے فاسق لوگ اور وعدے کریں گے، آپ کے ایموشن سے کھیلیں گے اور جیت کے چلے جائیں گے، اور پھر آپ ان کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ ہم آئے تھے اور گئے وعدہ فرداں لے کر، اب ہمیں ڈھونڈیو تو رخ زیبا لے کر۔ عزیزان ملت، میں چند شعر کہہ کر کے اپنی بات پوری کرتا ہوں کہ دیکھیے، میں مختصر وقت لینا چاہتا ہوں کہ میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والی 5 فروری کو جناب حاجی طاہر حسین صاحب کو اپنے قائد کے انتخاب کو بھاری متوں سے پتنگ کے سامنے والا بٹن دبا کر وجے بنانا ہے۔ عزیزان ملت، ان چند شعر کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ شجر چمن میں اگر سایہ دار باقی ہے، شجر چمن میں اگر سایہ دار باقی ہے، مسافروں کی وہاں آر جار باقی ہے۔ بہار کے بھی نظارے حسین کیسے ہوں، بہار کے بھی نظارے حسین کیسے ہوں، چمن پہ الوؤں کا اقتدار باقی ہے۔ اور ابھی چین سے سوئیں گے ہم بھلا کیسے،
کہیں فساد کہیں انتشار باقی ہے، اور قتل تیرے اقتدار میں ہوئے ہیں کتنے، قتل تیرے اقتدار میں ہوئے ہیں کتنے، میرے ذہن میں اب تک شمار باقی ہے، اور میں رند نہیں، یہ آخری شعر کہ خدا بھی ایک ہے جس قوم کا رسول بھی ایک، خدا بھی ایک ہے جس قوم کا رسول بھی ایک، اسی ہی قوم میں کیوں انتشار باقی ہے، وما علینا الا البلاغ۔